میدان عرفات میں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور یہ لاکھوں کا مجمع تھا کہ اچانک ایک ایسا شخص جو صاحب حال تھا، جو معاملات کو جانتا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ، ان میں سے کون ہوگا جس کو مقبول حج کا ثواب ملا ہوگا۔ ابھی یہ بات ختم ہی ہوئی تھی کہ اس شخص کے ذہن میں خیال آیا، جواب آیا کہ حجویر کا ایک علی نام کا شخص ہے، اس کا حج مقبول ہوگا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، اس نے حجویر کے بندوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پہ اسے حجویر کے بندے مل گئے۔ اس نے ایک ایک شخص سے ہاتھ ملایا اور ان سے پوچھا، اور یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس سال حجویر سے علی نام کا کوئی شخص حج کرنے نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ حجویر کے لوگوں نے بتایا کہ ہم علی نام کے ایک شخص کو جانتے ہیں جو ہمارے شہر میں رہتا ہے۔ بہرحال حج ختم ہو گیا، حاجی اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے، لیکن وہ صاحب حال شخص وہ سیدھا حجویر پہنچا اور اس نے علی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے ایک پرانے اور پھٹے پرانے دروازے اور گھر پر لے گئے۔ اس شخص نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے ایک خوبصورت درمیانی عمر کا بندہ نکلا۔ اس نے سلام کیا تو حاجی نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ مجھے عرفات میں جواب ملا تھا کہ حجویر کے علی کا جو حج ہے وہ مقبول ہوا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس بزرگ کو بتایا کہ وہ جوتے گانٹتا ہے۔ ساری عمر اس نے بدبودار جوتے گانٹے، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تاکہ وہ حج کر سکے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کی بیوی نے فرمائش کر دی کہ میں نے گوشت کھانا ہے، خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ تو علی اگر پیسے خرچ کرتا تو وہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھوڑا ہوتا۔ اس نے بیوی کو انکار کر دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ ہمسایوں کے ہاں سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں، تم ہمسایوں سے گوشت یا کیا کہتے ہیں وہ سالن لے لو۔ علی چلا گیا، ہمسایہ باہر نکلا اور جب علی نے تقاضا کیا کہ ہمیں بھی گوشت دیا جائے، میری بیوی فرمائش کر رہی ہے، تو ہمسایہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور ہمسایہ نے کہا کہ آپ سید علی حجویری ہیں، یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ علی حجویری بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میرا اور تمہارا مذہب ایک ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، یہ کیا؟ اس شخص نے کہا 3-4 دن سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، میں آج چپکے سے باہر گیا، ویرانے میں ایک گدھا مرا پڑا تھا، میں نے اس گدھے کا گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور آ کر وہی گھر پک رہا ہے، اب آپ بتائیں آپ نے کھانا ہے میں لے آؤں؟ سید علی حجویری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے اور کہا کہ اے علی، تف ہے تم پہ، تم حج کے لیے پیسے جوڑ رہے ہو اور تمہارا جو پڑوسی ہے وہ حرام کھانے پر اور گدھا کھانے پر مجبور ہے۔ اسی وقت سید علی حجویری گھر آئے، انہوں نے وہ سارے پیسے اٹھا کے ہمسائے کو دیے، وہ جو ہانڈی تھی وہ نیچے اتروائی اور ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو صاف ستھرا
حلال اور پوتر کھانا جو ہے وہ کھلاؤ۔ یہ سید علی حجویری نے اس حاجی کو کہانی سنائی اور حاجی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انسان تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ایک انسان کے دل کے درمیان سے گزرتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی سب سے آسان راستہ ہے تو وہ انسان کا دل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 16 جو ہے وہ ستمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج ایک بار پھر اڈیالہ کے باہر تماشا لگے گا اور عمران خان کی بہنیں عمران خان کو ملنے جائیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس ان کو جو ہے وہ کافی انتظار کروائے گی، اس لیے منگل جو ہے وہ میگنیفیسنٹ بن گیا ہے۔ ایک بات پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ 20 ستمبر کو مشن نور ہے۔ مشن نور کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی چھت پہ اذان دینی ہے رات کو 9 بجے، یا موبائل پہ لگا لیں یا کسی سپیکر پہ، آپ نے اذان لازمی دینی ہے۔ یہ 20 ستمبر کو جو ہے نا وہ مشن نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں اور ایک ویلاگ۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ سانجھی کرنی ہے وہ یہ کہ آپ دنیا پہ نگاہ دوڑائیں نا اور دنیا کے آئینوں کو دیکھیں، کانسٹیٹیوشنز کو، کہ جس آئین کے تحت یہ ملک چلتا ہے، کس قانون کے تحت یہ ملک چلتا ہے۔ ہم نے تو آئین پڑھے ہیں کافی ملکوں کے پولیٹیکل سائنس میں، 1973 کا آئین بھی پڑھا ہے پاکستان کا۔ پتہ ہے ان میں خاص بات کیا ہے؟ ان میں خاص بات یہ ہے کہ وہاں عدلیہ کو بہت سٹرونگ کیا گیا ہے۔ جو جوڈیشری ہے اس کو سیفٹی والو کے طور پہ رکھا گیا ہے کہ وہ پریشر ریلیز کر دے۔ کچھ بھی ہو، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ریاست میں، ریاست آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، ریاست کا صدر، ریاست کا وزیر اعظم کچھ بھی کرے، آپ نے عدالت پہنچ جانا ہے۔ اور وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ یہ عدلیہ ہوتی ہے۔ حالانکہ برطانیہ کا جو آئین ہے وہ ریٹن بھی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، برطانیہ کا آئین لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں آپ کو، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا بل کلنٹن، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا مونیکا لیوونسکی، یہ کلرک تھی، ٹائپسٹ تھی۔ اس کے ساتھ معاملہ چلا بل کلنٹن کا، سب سے مقبول صدر، خوبصورت صدر، امریکیوں کا پسندیدہ صدر بل کلنٹن۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ مونیکا لیوونسکی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ناجائز تعلقات تھے، صدر کو عدالت لے گئی۔ صدر کا وکیل تھا کینتھ سٹار، یہودی تھا۔ عدالت میں بار بار بل کلنٹن پانی مانگے، بار بار، اور پانی پلایا گیا۔ جج کے سامنے کھڑا ہے صدر، اور پھر ہوا کیا پتہ ہے آپ کو؟ مونیکا لیوونسکی جیت گئی، بل کلنٹن ہار گیا۔ یہ کل کی بات ہے۔ اور کلنٹن سے کہا گیا، قوم نے کہا کہ آپ ہینڈسم ہیں، آپ سمارٹ آدمی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، یہ کچھ ہو گیا ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے، کافر صدر، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ صدر ہیں۔ ادھر ہمارے جو ہے نا وہ جب تک دن میں 100 جھوٹ نہ بول لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ڈکار پھنسا رہتا ہے۔ بہرحال جی بل کلنٹن آئے ٹی وی پہ، بل کلنٹن نے قوم سے معافی مانگی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں معافی مانگتا ہوں۔ قوم نے معاف کر دیا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ یہ ہوتی ہیں عدالتیں۔ پاکستان کا المیہ کیا چل رہا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں کو کچل دیا گیا ہے۔ پاکستانی عدالتیں سرفراز ڈوگر ہو چکی، پاکستانی عدالتیں مندو خیل ہو چکی، پاکستانی عدالتیں عالیہ نیلم ہو چکی۔ یہ جو چیف جسٹس بنائی گئی یہ وکیلنی کے نام سے مشہور تھی، محلے میں کہتے تھے جس محلے میں وکیلنی رہتی ہے، لیکن اگلوں نے چیف جسٹس بنا دی عالیہ نیلم۔ میری کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ،
نہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن اسی کام کے لیے یہ سرفراز ڈوگر دیکھیں جو ایک لڑکی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا نا، چیف جسٹس کہتا ہے، تو یعنی یہ انہوں نے عدلیہ تباہ کر دی کہ اب آپ کہاں جائیں گے، کس سے انصاف مانگیں گے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ایک اور بات آپ کو بتانی تھی، ایک ہے ایشین کرکٹ کونسل۔ ایشین کرکٹ کونسل کا سربراہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی محسن نقوی۔ اسی کے تحت ایشیا کپ ہو رہا ہے، اسی کے تحت بھارت نے ہمیں جتیاں ماری اور ہمیں جو ہے نا ہاتھ نہیں ملایا اور ہمیں گندا کیا، اس کا سربراہ محسن نقوی ہے۔ لیکن پوری دنیا بھارتی کرکٹ بورڈ کے آگے لیٹی ہوئی ہے، ان کے پاس مال ہے، دمڑی ہے، سانولی سلونیاں، یعنی وہ جو ہے نا ان کے پاس سامنے سلونا مال ہے، کپیاں ہیں، لہذا یہ محسن نقوی کو یہاں سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور ایشیا کپ کا بائیک آؤٹ بھی کرنا چاہیے تھا۔ گنپور نے جی حاضری دی، تیل لگا ہوا تھا مونچھوں پہ، آدھی بوتل شیمپو کی بالوں پہ لگی ہوئی تھی۔ بہرحال سوشل میڈیا نے جین نکالے گنپور کے، اور گنپور اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، بڑکے چھڑکے ماری۔ اب تو نہ کوئی گنپور کو سیریس لیتا ہے، نہ کوئی گنپور کی بات سنتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے ایک بار پھر انکشاف کیا ہے کہ سہولتیں جو ہے وہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق نہیں مل رہی۔ جج حکم دیتا ہے لیکن اس حکم پر عمل کرتے کرتے بھی کئی جو ہے وہ دن گزار دیے جاتے ہیں اور عمران خان کی جو قید ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 50 سے زیادہ یہ جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں جی قطر میں، اور انہوں نے اب کیا کرنا ہے، اسرائیل کو تباہ کرنا ہے یا اسرائیل کے خلاف کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ کارروائی کرنی ہے۔ مجھے تو امید نہیں ہے، عیاش ہے، بدکار ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ زناکار ہیں اور جو ہے نا وہ پیسے ضائع کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ یہی ان کا کام ہے، عیاشی، کڑیاں، کپیاں۔ یعنی یہ اگر عیاش نہ ہوتے تو ہماری یہ حالت ہوتی، مال کھلا ہے اور جو ہے نا وہ یہ بس بیٹھیں گے، بکرے پھاڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ بہرحال جی یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب وہاں پہ علی لاریجانی، یہ سپریم کونسل ہے ایران کی، اس کے ممبر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ باتوں سے کام نہیں چلے گا، اگر کچھ عملی کرنا ہے تو کچھ عملی کر کے دکھائیں، عملی کریں۔ علی لاریجانی نے کہا یہ باتیں شاتیں کیا لے خیر ہے، ادھر سے گچو گچو گچو، ادھر سے چوما، ادھر سے چوما، ادھر سے چوما، اور بعد اللہ خیر صلاح۔ یہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اگر چومیاں لینی ہیں تو چومیاں لے لیں ایک دوسرے کی، ورنہ اس سے کام جو ہے وہ کوئی نہیں چلے گا۔ بہرحال اگر ہم جو ہے وہ بات کریں اپنے ویلاگ کی، تو ویلاگ میں آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جرنیلوں کو جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے، اور عدالت میں جو اڈیالہ جیل میں جو عدالت لگی ہوئی تھی وہ بالکل وہاں پہ سناٹا چھا گیا، کیونکہ وہ کورٹ کا واضح حکم ہے کہ سماعت جیل کے اندر ہو رہی ہے، لیکن یہ اوپن کورٹ ہے، یعنی وہاں پہ کوئی شہری جا سکتا ہے، کوئی وکیل جا سکتا ہے، کوئی میری طرح لگڑ جا سکتا ہے، پوری فیملی جا سکتی ہے، جس طرح آپ ڈراموں اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں لوگ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس عدالت کو ملٹری کورٹ کا رنگ دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، جرنیل صاحبان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں مل سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ٹرائل وہ کسی کا بھی نہیں ہوا جو عمران خان کا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہاں پہ ہوا کیا؟ وہاں پہ ہوا یہ کہ جو وعدہ معاف گواہ تھا، وعدہ معاف گواہ، اس نے کہا کہ جی مجھے یہ پیغام لکھ کے دیا گیا، مجھے پیچھے سے ٹیون کیا گیا کہ یہ بیان دینا ہے، میں بالکل جھوٹا ہوں، یہ بیان جھوٹا ہے، مجھے اس کیس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا میں گواہی نہیں دیتا۔ یہ ہوا ہے جرنیل صاحبان کے ساتھ۔ اب اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ شاہ رخ ارجمند وہ اسی وقت
وہ کیس جو ہے وہ اٹھا کے ان کے منہ پہ مارتے کہ تمہارا جو سٹار گواہ ہے وہ تو جھوٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دھمکیاں کس نے دی ہوں گی اس گواہ کو؟ یہ ٹرائل ہو رہا ہے، یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس نے کھلے عام کہہ دیا۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں نا کہ جرنیل نگل جاتے ہیں، جرنیل کھا جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں، مرنا نہیں ہے آپ نے، چاہے جو بھی ہے، جو جج ہیں، جو بھی، آپ نے نہیں مرنا، آپ نے ان کی قبر میں جانا ہے۔ اب اس گواہ نے کہا کہ جھوٹ ہے جی، سارا کچھ جھوٹ ہے۔ شاہ رخ ارجمند کو شرم آنی چاہیے تھی، وہ کیس ختم کر دیتا کہ کیس کا تو گواہی مکر گیا۔ اس نے جی عمران خان کے ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر محمد احمد اور ایک کرنل صاحب تھے ریحان اس دور میں، ان کو بلا لیا ہے کہ جی وہ آ کر گواہی دیں۔ اب بریگیڈیئر صاحب سوچیں ادارے اور لوگوں کے درمیان پہلے کیا کچھ چل رہا ہے، کرنل صاحب سوچیں پہلے کیا چل رہا ہے، اب آپ لوگ آ کر گواہی ٹھوک دیں، آپ کو باسز کہیں اور آپ آ کے گواہی دے دیں۔ اب ان کو بلا لیا گیا ہے کہ وہ دو فوجی آئیں۔ تو بہرحال یعنی وہ عدالت میں سناٹا طاری ہو گیا، ہر کوئی حیران ہو گیا، ہر رپورٹر نے یہ رپورٹ کیا کہ جی وہ تھا جو گواہ تھا، وعدہ معاف گواہ اور بڑا سٹار گواہ، وہ مکر گیا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھ پہ دباؤ ہے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں، میں نہیں دیتا گواہی، یہ سارا کچھ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، میں تو اس کا گواہ نہیں ہوں۔ اب کیا رہا سسٹم کے منہ میں، کیا رہا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو فیئر ٹرائل کہتے ہیں، یہ فیئر ٹرائل ہوتا ہے۔ اور کل جب آپ کی باری آئے گی، یہ بالکل بے فکر رہیں، بالکل بے فکر رہیں۔ موسیٰ نے 70,000 بچہ قتل کرایا، کتابوں میں ہے، لیکن اصل بچہ وہ موسیٰ کے گھر میں موجیں کر رہا تھا، موجیں کر رہا تھا، موسیٰ کے گھر میں موجیں کر رہا تھا۔ اسی طرح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی موجیں کر رہا ہو، تو یہ جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے، یہ ریاست کے ساتھ مذاق بنا ہے۔ بہرحال جرنیلوں کو جھٹکا لگا ہے جی۔ اس کے بعد عمران خان نے جو پیغام بھیجا ہے اڈیالہ سے باہر، وہ ایز یوزول جو عمران خان ہیں، عمران خان از عمران خان، تو وہ صرف وہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے، یعنی اس کی الیکشن کی، تو اس نے ننگی دھاندلی کا پول کھول دیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو کتنی زیادہ دھاندلی ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کمشنر چٹھا کا بیان دیکھ لیں، جس میں وہ قاضی فائد عیسیٰ کو اور سکندر سلطان راجہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے لیے صرف جو ہے نا وہ رسہ ہے، ان پہ صرف آرٹیکل 6 ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ رسے میں جو ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ یہ اس کے بعد جو خان صاحب ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بات وہ کامن ویلتھ رپورٹ نے اب درست ثابت کر دی ہے کہ پورے کا پورا جو ہے وہ الیکشن ریگڈ تھا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ پورے ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، صرف عاصم لا ہے۔ جو کچھ جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں وہ ملک میں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو جج کیس فکس کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو جج کیس فکس نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، القادر ٹرسٹ سرفراز ڈوگر فکس نہیں کر رہا، کیوں فکس نہیں کر رہا؟ ادھر توشہ خانہ میں خان صاحب کو سزا ہوگی، جب سزا ہو گئی 14 سال کی، حالانکہ گواہ کی حالت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، جھوٹے گواہ کی، ادھر خان صاحب کو سزا ہوگی، ادھر سرفراز ڈوگر جو ہے نا وہ خان صاحب کو ضمانت دے دیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے۔ تو عاصم لا ہے ملک میں، اس میں کوئی شک، اس میں شک کون سا ہے؟ اس میں برا بنانے والی کون سی بات ہے؟ یعنی اس میں ایک بات ہے، ملک میں عاصم لا ہے، ملک میں حکومت عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، ملک میں خواجہ آصف کہتا ہے ہائیبرڈ نظام ہے اور بڑا اچھا نظام ہے، خواجہ آصف کہتا ہے کہ پالش کا ذائقہ اتنا نمکین اور زبردست ہے جس طرح گول گپے ہوتے ہیں، اور جرابوں کی جو بو ہے وہ اتنی مست ہے کہ اس جیسا پرفیوم نہیں ہے، یہ خواجہ آصف کہتا ہے۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ برا کیوں مانتے ہیں؟
کہ جی نہیں یہاں ہائیبریڈ نظام نہیں ہے. ہائیبریڈ نظام ہے, جرنیلوں کا نظام ہے, الیکشن انہوں نے کرائے, ان کو مینڈیٹ انہوں نے دیا, ان کو وہ لے کر آئے, یہ ساری تباہی وہ لے کر آئے, اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے. تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی عاصم لا ہے ملک میں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 26ویں ترمیم جس طرح کرائی گئی, وہ خان صاحب نے بتایا کہ انہی 2 نمبر لوگوں کے ذریعے 26ویں ترمیم جو ہے نا وہ کروائی گئی. پھر وہ کہتے ہیں اپنے باہر کے لوگوں کو کہ وہ عاصم لا سے بالکل نہ ڈریں, جیل سے نہ ڈریں, کم از کم جو میرا ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ جو ہے وہ کر دیا کریں. اور یہ جو فرد واحد کی ہوس سے اقتدار ہے, یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ یہی کرا رہی ہے. آپ نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور آپ نے میرے اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے یہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے, ورنہ اصل میں یہ ملٹری ٹرائل ہے. شاہ رخ ارجمند وہی کچھ کر رہے ہیں, یعنی رات کو 11 بجے ان کو میسج ملتا ہے کہ صبح سماعت نہیں کرنی, وہ نہیں کرتے. صبح 11 بجے ان کو میسج ملتا ہے کہ صبح جو ہے نا واش روم میں 3 منٹ لامنے, 3 منٹ تو زیادہ نہیں. شاہ رخ ارجمند کا بیچاری آدھی چیزیں اندر ہوتی ہیں, آدھی وہ کنٹرول کر کے 3 منٹ بعد باہر آ جاتا ہے. یار اتنے بزدل اور اتنے کمپرومائزڈ, کوئی شجرہ نسب, کوئی ماں باپ, کوئی پیو ڈاڈا, کوئی خاندانی جو ہے نا وہ ہمت, جرت. بہرحال عمران خان کا جو ہے ٹرائل وہ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو واضح بتا دوں, فوج ٹرائل کر رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ عاصم لا ہے, سزا عاصم لا, ٹرائل عاصم لا. بہرحال اگر برا مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. نون لیگ اور جنرل میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں. یہ بے شک وی لاگ آپ سنبھال لیں. اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پہلے نواز شریف نے اپنی گردن کی MRI کرائی, پھر کسی اور جگہ کی کرائی, پھر کسی اور جگہ کی کرائی, کیونکہ نواز شریف کا رقبہ بھی تو آپ کو پتہ ہے 5 مرلے ہے. مختلف جگہوں کے فوٹو لیے اور MRI کرائیں, پھر انہوں کو میڈیا کو جاری کی, اور پھر وہ پتلی گلی سے حسب معمول نکل گئے کہ لندن میں معائنہ ہے. اور شاہین صاحبائی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف لیلہ بھی پہنچ رہا ہے, مکھیہ منتری بھی پہنچ رہی ہے, اور بھی لوگ پہنچ رہے ہیں. اور شاہین صاحبائی نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے, ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں, اور میں کہ جی میں یہ میرا محترم ویور ہے فلاں, اس کو میرا محترم ویور میرے بارے میں کہ میں محمود نیادی کی نہ ستھن لاواں, ہمارا تیسرا ساتھی وہ ہم دونوں کے خلاف, ہم 2 اس کے خلاف, وہ چوتھے کے خلاف. یہ یقین کریں اس طرح, یعنی پیو ماں. اب دیکھا نہیں ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کتنے بھائی مار دیے تھے. کل آپ کو جو ہے نا وہ سنایا تھا ایک مغل بادشاہ کا کہ بادشاہ بننے سے پہلے جو ہے نا اس نے 2 بھائی اور 3 بھتیجے قتل کیے. یہ اب آپس میں لگ گئے ہیں. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے ضد پکڑ لی ہے کہ اسے وزیر اعظم بنایا جائے. دوسری طرف سے ضد چل رہی ہے کہ 2 نہیں 5 سال. میں حیران ہوں, روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جہاز کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے کنٹرول روم سے لندن جاتے جاتے یا امریکہ جاتے جاتے. اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف لندن جائے گا, لندن سے جنیوا جائے گا. جنیوا میں کیونکہ انہوں نے بہت مال انہوں نے نا ٹرانسفر کیا, بہت تگڑا مال انہوں نے وہاں پہ اپنی جو ہے نا, ایک دفعہ سارے گئے تھے اپنے اپنے نام لگوایا تھا مال. پاکستانیوں کا جنیوا جانا ہے, جنیوا سے پھر امریکہ جانا ہے. امریکہ ساری جو اپنی لابیز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. ادھر فیلڈ مارشل صاحب وہ دوڑتے پھرتے ہیں, وہ بھی برطانیہ جا رہے ہیں, برطانیہ سے وہ بھی امریکہ پہنچیں گے. یعنی جو ان کے اصل سرپرست ہیں, جو ان کے اصل والدین ہیں, جو ان کے اصل سپورٹر ہیں, جو ان کے اصل ووٹر ہیں, جن کو یہ لوگ جواب دیں ساکو تمارن سوٹے, ساکو تمارن ڈنڈے, ہمیں تو سمجھتے ہیں شودر, ادھر جا کر خود شودر بن جاتے ہیں. بہرحال ادھر سے مطالبہ ہے کہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن نکالا جائے. معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جو عزرائیل علیہ السلام ہیں وہ 5 سال چھٹی پہ چلے گئے ہیں.
5 साल का नोटिफिकेशन दिया जाए। उधर जो है वो नवाज शरीफ का दिल है कि 2 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। अगर 5 साल की दी गई तो हमारे साथ वो हशर होगा जो बाजवा ने एक्सटेंशन के बाद इमरान के साथ किया। हालांकि इमरान पे तो करप्शन भी नहीं थी, और देखे इमरान के साथ क्या हो रहा है। और ये तो सर से पांव तक जो है ना, ये हैं ही खबीस लोग, ये तो हैं ही मुजरिम, ये तो हैं ही करप्शन, ये तो हैं ही चोरी, ये तो हैं ही डाका। बहरहाल ये अब एक बार फिर साजिशों का गढ़ वो लंदन होगा। लंदन में पाकिस्तानियों की तकदीरों का फैसला होगा, और नून लीग और जनरल साहब में जो है वो सब अच्छा नहीं है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बी करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।